دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ بے شک اللہ لوگوں پر کسی طرح بھی ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ کسی مسئلے اور اس کے حل کے درمیان سب سے کم فاصلہ آپ کے گھٹنوں اور فرش کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باقی ہر چیز کی مرمت کرتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی جسمانی شکل کیا ہو۔ جب آپ کے دل میں مہربانی ہو تو آپ دنیا کے سب سے خوبصورت شخص ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کب وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ توکل کا مطلب مکمل اعتماد ہے کہ جب چیزیں نامکمل نظر آئیں تب بھی اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اگر آپ اپنے دشمن پر قابو پا لیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے معاف کر دیں، کیونکہ اس کے قابو کرنے میں اس کا قادر ہے۔ جس کے ہزار دوست ہوں اس کا کوئی دوست باقی نہیں بچا، اور جس کا ایک ہی دشمن ہے وہ اسے ہر جگہ ملتا ہے۔ زبان شیر کی طرح ہے، اگر آپ اسے ڈھیلا چھوڑ دیں تو یہ کسی کو زخمی کر دے گا۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اچھے نام سے پکارنا۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ پر حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، نگاہ میں حیا کی۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو،
ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ نیند 4 طرح کی ہوتی ہے: انبیاء کی نیند، مومن کی نیند، منافق کی نیند، شیطان کی نیند۔ سیدھے ہو کر انبیاء سوتے ہیں، دائیں طرف کروٹ لے کر مومن سوتے ہیں، بائیں طرف کروٹ لے کر منافق سوتے ہیں، اور الٹے ہو کر شیطان سوتے ہیں۔ گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہاری دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اسی لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔